ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ اسپریچویلٹی کہہ لیں، آپ اس کو روحانیت کہہ لیں، کچھ بھی کہیں اس کو، اس کا پرپز اور مقصد الٹیمیٹ موٹیو ہوتا کیا ہے؟ اچیو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، اور معمول کی طرح یہ بہت اہم سوال ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے جی آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اسپرچولیزم ہے جی، یا روحانیت ہے، یہ انویزیبل ڈیٹا ہے، انویزیبل ایک معلومات کا ایک انویزیبل ڈیٹا، انویزیبل ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ماورائی حقائق پر مبنی ہوتا ہے، لیکن انہی 5 سینسز سے آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ آپ کا پیدائشی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے کس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان 5 سینسز میں پرسیو کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو کرنا کیوں ہے پرسیو؟ وہ اس لیے پرسیو کرنا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ روحانی قوت رکھتی ہیں یہ چیزیں، اور دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کی گفتگو جو ہے، یہ ابھی جو آپ کلام کر رہے ہیں، یہ پیچھے ایک روحانی محرکات ہیں۔ آپ کا کلام کرنا، آپ کا سوال کرنا اور میرا اس پہ جواب دینا، یہ ایک انٹریکشن ہے اسپرچل فورسز کا ان اجسام کی صورت میں۔ اچھا، اللہ کے رسول اس کو مختلف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول پتہ ہے اس کو رضا کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں سننے اور بولنے والے کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ شیطان نکال دے تو جو کلام ہے وہ قلب پہ وارد ہوتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ اگر شیطان، اگر آپ کا نفس جو ہے، نفس بنیادی طور پر خواہشات اور ڈیزائرز کا منبع ہے، جیسے جیسے آپ خواہشات اور ڈیزائرز اپنی حدود و قیود میں لے کر آتے رہیں گے، آپ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسپریچولیزم کی ٹریننگ لے لی، میں روحانی ہو گیا، میں ریکی کرنے لگ گیا، میں نظر سے دیکھنے لگ گیا، میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے اچیو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر، صراط مستقیم کیا ہے کہ آپ کے اندر باطن میں یا ذہن میں کسی دوسرے کے بارے کسی قسم کا کوئی حسد یا بغض یا منفی خیال نہ آئے۔ آپ سراپائے ایک محبت ہوں اپنے خونی رشتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے محلے داروں میں، اور پھر اپنے عزیز و اقارب میں، اور دوسرے جہاں پر آپ رزق کماتے ہیں وہاں پر بھی آپ نان ججمنٹل۔ بالکل۔ اس میں اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلور کرنے کی بھی صلاحیت ہو۔ اور تیسرا جو آخری اس اسپرچولیزم کا مسئلہ ہے کہ دوسروں کے رویوں پر، دوسروں کی سوچ پر، اور دوسروں کے ذہنی اور جسمانی مسائل پر بھی آپ مؤثر ہوں۔ جیسے دنیا میں، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں درد کے لیے پین کلر ہے، اور جب جسم میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ اینٹی ڈپریشن ہے، اور پھر ذہنی جب کوئی عارضہ ہوتا ہے تو وہ اینٹی ڈپریشن ہے۔ یہ ایک ریمیڈی ہے دنیا میں، 3 حصوں میں دی جاتی ہے جسم کے لیے، اور یہی ریمیڈی اسپرچولی آپ کسی کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تو اسپرچل آدمی کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک روحانی ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج ہے؟ یہ اسپرچولیزم ایک روحانی سائنس ہے۔ یہ ایکشن اور ری ایکشن کا، عمل اور رد عمل کا ایک انویزیبل فینامنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و خوض۔ اب آپ بول رہے ہیں اور آپ کے بولنے پر جو میں جواب دے رہا ہوں، یہ ایکچولی روحانی قوتیں انسانوں کے اجسام میں آ کر انٹریکشن کرتی ہیں، تحقیق کا دروازہ کھولتی ہیں، اور جب دوسرے سنتے ہیں، دوسروں کی روحانی قوتیں انٹریکشن کرتی ہیں، پھر اس طرح علم وجود میں آتا ہے۔ حاصل روحانیت کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ جیسے ایک ڈاکٹر فزیکلی ریمیڈی دیتا ہے، ایک اسپرچول مؤثر انسان جو ہے وہ اسپرچولی ریمیڈی دیتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو پیشنٹ آتا ہے، اس کا مطلب وہ کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس کو ریمیڈی دیتا ہے، اسپرچول ریمیڈی دیتا ہے۔ میں کیونکہ کالر لے لوں گا، قطع کلامی چھوٹی سی بات، جس طرح ادویات کے اندر ہم مادی ذرائع سے وہی ریمیڈی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہ ریمیڈی وداؤٹ میڈیسن بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی کا جملہ سن کر آپ تابع ہو گئے، کسی کا جملہ سن کر آپ انکار کرنے لگے۔ یہ تو جنرلٹی ہوگی نا۔ ایک روحانی شخصیت جو ہے وہ حاصل کیا کرتی ہے اور کنٹریبیوٹ کیا کرتی ہے؟ قرب الہی۔ قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی تاثیر رکھتے ہو اور پھر اس کو مؤثر بھی کر سکتے ہو۔